السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آیت مبارکہ 28واں سپارہ سورہ ممتحنہ کی ابتدائی پہلی آیت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ۔ اے ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمنوں سے دوستی نہ کرو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم علی الاعلان بھی ان سے دوستی کر رہے ہو اور خاموشی کے ساتھ بھی، پس پردہ بھی تم ان کے ساتھ دوستیوں کے خواہش مند ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا، منع کیا، اس کے نقصانات بتائے۔ اللہ کے لیے حکم دے دینا کافی ہے، نہ کسی چیز کا فائدہ نہ کسی چیز کا نقصان۔ اللہ قطعاً اس کا پابند نہیں ہے کہ کسی آدمی کو اچھائی کے فوائد بتائے، یہ فائدہ ہے، اور برائی کے نقصانات بتائے۔ مالک اس کی قدرت طاقت رکھتا ہے، مالک اس کا اختیار رکھتا ہے کہ بس یہ چیز ناجائز ہے، منع ہے، گناہ ہے، خبردار قطعاً اس کو استعمال نہ کیا جائے، اور یہ چیز فائدے کی ہے، اس کو قبول کیا جائے، مانا جائے اور عمل کیا جائے۔ اس کے باوجود وہ خالق ہونے کے ساتھ ساتھ کیونکہ رحمان اور رحیم اور کریم بھی ہے، کرم کا تقاضا یہ ہے، رحم کا تقاضا یہ ہے، رحمانیت کا مقتضا یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو حکم دینے کے بعد فائدے کی چیز کے فوائد اور نقصان کی چیز کے نقصانات بتاتا ہے۔ یہ انتہائی تعلق اور محبت کی علامت ہے کہ اللہ حکم دے کر بتائے کہ اس حکم کے پورا کرنے کا فائدہ یہ ہے اور نقصان یہ ہے۔ اسی بنیاد پر حق سبحانہ تقدس نے اس کا اہتمام فرمایا، اے میرے بندو، تم میرے دشمنوں کے ساتھ اور اپنے دشمنوں کے ساتھ ہرگز قطعاً دوستی کا پیغام، دوستی کا ہاتھ نہ بڑھاؤ۔ پھر اللہ نے اس کے نقصانات بتائے۔ اسی آیت مبارکہ کے ذیل میں ماقبل میں جو مضمون چل رہا ہے وہ یہ کہ دوستی اور دشمنی کی حیثیت اور اس کے نقصانات ماقبل میں ذکر کیے گئے۔ آج انہی نقصانات سے متعلق قدر تفصیل ہے۔ پہلی چیز ماقبل کے مضمون سے متعلق کہ ہماری دوستی اور ہماری دشمنی، اس کی حیثیت کیا ہے۔ ماقبل میں بھی عرض کیا تھا، مضمون کو سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے کے لیے چند چیزیں ماقبل کے مضمون سے متعلق۔ دوستیوں کے معیارات ہوا کرتے ہیں۔ دوستی ایسی ہوا کرتی ہے کہ آدمی ایک اطلاع پر، فون پر، محسوسات پر اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کر اپنے دوست کے پاس پہنچ جائے، اسے جگری دوستی کہتے ہیں۔ اور ایک دوستی ہوا کرتی ہے کہ آدمی کو محبت ہوا کرتی ہے، ہمدردی ہوا کرتی ہے، تو اس ہمدردی کی بنیاد پر اچھے کلمات کا آدمی اظہار کرتا ہے، دلی محبت کا اظہار کرتا ہے، اسے قلبی دوستی کہتی ہے۔ تیسری دوستی ہوا کرتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ کچھ وقت دے سکتا ہوں، کوئی کام آپ مجھے بتائیں، میرے لائق کوئی خدمت ہو، میں کچھ آپ کی مدد کر سکوں، یہ تیسری
جسمانی دوستی ہوا کرتی ہے. چوتھی اور آخری دوستی وقتی ہوا کرتی ہے مفادات کی. تو 4 دوستیوں میں سے ہم نے کون سی دوستی کا ہاتھ بڑھایا، انہوں نے کون سی دوستی کا ہاتھ بڑھایا. ہم نے اس دوستی کے لیے معاہدے کیے، سگنیچر کیے، پیسے لگائے، مفادات کو قربان کیا، یہاں تک کہ اپنے نظام میں تبدیلیاں پیدا کی. ان کے کہنے پر، انہیں خوش کرنے کی بنیاد پر ہم نے ان سے دوستی میں اعلیٰ درجے کی دوستی، جسے جگری دوستی کہتے ہیں، جس کے لیے آدمی جان دے دیتا ہے، اس دوستی کا ہاتھ بڑھایا. مسلمانوں نے اس دوستی کا. وہاں سے اس کا جواب کیا آیا؟ وہاں سے جواب آخری درجے کی دوستی جو وقتی دوستی ہوا کرتی ہے، مفادات کی دوستی ہوا کرتی ہے. جب مفادات پورے ہو گئے، جب بھی مفادات کی تکمیل ہو جائے تو آدمی طوطا چشم بن جائے اور آنکھیں اپنی جگہ سے ہلا کر 1 انچ اوپر لے آئے، ماتھے پر آنکھیں لے آئے. اور اس کا مشاہدہ مجھے اور آپ کو بھی، ہمارے صاحب اقتدار لوگوں کو بھی پاکستان بننے سے پہلے سے ہے کہ بھئی جب کفر کا مفاد پورا ہو گیا تو بھئی آپ کون اور میں کون. اچھا، اس کا ہمارے پاس تجربوں کے لیے پوری ایک ضخیم جلد لکھی جا سکتی ہے کہ ہر تجربہ، اس میں ہم فیل، اس میں ہم ناکام، ہماری پالیسی 0. ایک کے بعد ایک اور، پھر 2 کے بعد 2 اور، 10 کے بعد 10 اور، ایک حکومت کے بعد ایک اور، 2 حکومتوں کے بعد ایک اور، ایک نظام کے بعد ایک اور، 2 نظام کے بعد ایک اور. تو ہمارے تو تجربات سے، ہمارے بڑوں کے تجربات سے، ہمارے ملکی مفادات کے تجربات سے تاریخ بھری پڑی ہے کہ ہم نے ہمیشہ ہاتھ بڑھایا اعلیٰ درجے کا، جان دے دینے والی دوستی کا، اس ایگریمنٹ کا جس میں جان دینا شامل، مال دینا شامل، نظام بدلنا شامل، عزت آبرو لگا دینا شامل، قوموں کو ذبح کر دینا شامل. ہم نے ایسی دوستی کا ایگریمنٹ کیا. اور وہاں سے جب بھی اس کا ریٹرن آیا، رسپونڈ آیا، جب بھی اس کا جواب آیا، تو وہ جواب وقتی مفادات کی بنیاد پر کہ بھئی ابھی ہمارا کام نہیں ہے تم سے، السلام علیکم، اب ہمارا کام ہے، آ جاؤ، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تم آ جاؤ، بلانے پر بھی موقع نہیں ہے، واپس چلے جاؤ. تو میرے بھائیو، ہم نے ہمیشہ دوستی میں اعلیٰ درجے کی دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور وہاں سے کم درجے کی دوستی. اسی کے ساتھ ماقبل میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ بھئی دشمنی کو بھی ذرا پرکھا جائے. اللہ فرماتے ہیں دشمنیاں آسمانی بھی ہوا کرتی ہیں. آسمانی دشمنی کہ اللہ نے بتایا یہ دشمن ہے، اور ایک زمینی دشمن ہے، لوگوں نے بتایا دشمن ہے. جسے اللہ نے کہا، آسمان سے کہا، وحی کے ذریعے کہا، احکامات کے ذریعے کہا، جبرائیل امین کے ذریعے کہا، آپ علیہ السلام کے ذریعے کہا، ہم نے کہا، پھر بھی ہم نے دوستی کرنی ہے. زمینی اور آسمانی میں سے ہم نے انتخاب کیا زمینی دشمن کا، نہیں، آسمانی دشمن کا. اللہ فرما رہے یہ آسمانی دشمن ہے، آسمان سے اس کی ہم نے تمہیں اطلاع دی ہے، ہم نے قبول کیا. ایک وقتی دشمن اور ایک عارضی دشمن ہوا کرتا ہے، وقتی دشمن ہوا کرتا ہے، اور ایک دائمی دشمن ہوا کرتا ہے. اللہ نے فرمایا یہ والا دشمن تمہارا دائمی دشمن ہے. تو ہم نے کہا یہ والا دشمن چاہیے. اللہ کے کہنے کے بعد بھی پھر بھی ہم نے اسی دشمن کو قبول کیا. ایک دشمن دینی اور ایک دنیاوی، ایک دشمن سے دین برباد ہو جائے اور ایک سے دنیا برباد ہو جائے. ہم نے کہا وہ والا دشمن چاہیے جو ہمارا دین برباد کرے، اس لیے کہ ہم خود برباد نہیں کر سکتے. ہم نہیں چاہتے کہ مسلمان ہو کر دین کو ذبح کریں، ہمیں کوئی معاون چاہیے جو ہمارے دین کو ذبح کرے. تو ہم نے ایسے دشمن کو قبول کیا کہ جو زمین کے مقابلے میں آسمانی ہے، عارضی کے مقابلے میں پائیدار ہے، دنیا کے مقابلے میں اخروی ہے. دینی دشمن کو ہم نے قبول کیا. اللہ نے فرمایا تم نے 1 دفعہ وہی، 2 دفعہ وہی، 1 دفعہ اطلاع، 2 دفعہ اطلاع، 1 دفعہ نبی نے، 2 دفعہ نبی نے، 10 دفعہ نبی نے بتایا. تم نے اگر پھر بھی اسی دشمن کو قبول کرنا ہے تو پھر تم
بھی میرے دشمن آج سے. تو اب مسلمان عمل کے اعتبار سے، کرائٹیریا کے اعتبار سے، فیصلوں کے اعتبار سے کہا تم کہاں کھڑے ہو؟ مسلمانوں کے ساتھ، میرے ساتھ، نبی کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ تم نے اتنی ساری معلومات کے باوجود سوچ سمجھ کر پھر بھی قبول کیا میرے اور اپنے دشمن کو، تو اس کا مقصد پہلے اگر 10 تھے تو اب تم بھی ان کے ساتھ 11ویں ہو گئے ہو. اب تم بھی، میں تمہیں مسلمان کنسیڈر نہیں کروں گا. تو بھائی یہ دشمنی اور دوستی کا معیار. دوسری بات قبل میں عرض کی گئی تھی کہ اس کے نقصانات کیا ہیں. اس کے نقصانات براہ راست آیت کے حوالے سے 4 نقصانات بتائے ہیں. فقہا علماء نے دینی بنیادوں پر بہت سارے نقصانات بتائے. جو 4 نقصانات کیا ہیں جو خود قرآن حکیم کی آیت ہے. ایک نقصان یہ کہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے مذہب کو قبول کرو، اسلام چھوڑو، یہ چاہتے ہیں. یہ نقصان سورہ ممتحنہ کی آیت کا حصہ ہے. ودو لو تکفرون، یہ کہتے ہیں تم کافر ہو جاؤ، ہماری طرح کے انسان ہو جاؤ، ہماری طرح کے نظام کو قبول کر لو، ہماری تمہاری دوستی پکی ہے. مسلمانوں کو اللہ بتا رہا ہے اور مسلمان دوستی کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پر اللہ فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ تمہارے وحی کا نظام غلط ہے، کیا پھر بھی تم دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ گے؟ تو مسلمان نے خاموشی سے پھر بھی ہاتھ بڑھا دیا اور اللہ کو خاموشی سے بتا دیا یہ کہتے ہیں وہی غلط ہے، میں مسلمان بھی کہتا ہوں وہی غلط تھی. یہ قرآن حکیم کی آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں بھائی. سورہ ممتحنہ کی ابتدائی آیت دنیا کے کسی تفسیر میں پڑھیے، یہ 4 نقطے آپ کو مل جائیں گے. یہ تمہیں اپنی طرح اسلام چھوڑ کر کفر کو اختیار کرنے کو کہتے ہیں، یہ پہلا نقصان ہے. دوسرا نقصان یہ کہتے ہیں وہی غلط تھی. اگر تم ہاتھ بڑھاتے ہو تو تم کہتے ہو ہاں وہی غلط تھی، ہاتھ پیچھے کرتے ہو کہا وہی ٹھیک تھی. تم فیصلہ کرو وہی ٹھیک تھی وہی غلط تھی. تو مسلمان نے کہا وہی غلط تھی، ہاتھ بڑھا دیا. تیسرے نمبر پر کہا یہ تمہارے نبی کے دشمن ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تمہارا نبی یہ قرآن حکیم کی آیت ہے بھائیو قرآن حکیم کی آیت ہے. تمہارا نبی اس قابل نہیں کہ مکہ میں رہے. اگر تم دوستی بڑھاتے ہو تو تم کہتے ہو کہ واقعی ہمارا نبی اس قابل نہیں تھا، اس لیے اسے ہجرت کروائی تم نے. اور اگر تم ہاتھ پیچھے کر لیتے ہو تو اس کا مقصد تم کہتے ہو نہیں تمہارا عمل غلط تھا، تم نے ہمارے نبی کو ہجرت کروائی، ہجرت پہ مجبور کیا، مدینہ جانے پر مجبور کیا، مکہ کو چھوڑنے پر مجبور کیا. یہاں تک کہ آپ علیہ السلام آنسوں سے جب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو آنسوں سے یا مکہ تو یا مکہ یا مکہ یا مکہ، میں تجھے نہ چھوڑتا اگر مجھے لوگ مجبور نہ کرتے، یہ کہہ رہے تھے. اور مڑ مڑ کر مکہ کو دیکھ رہے تھے، حرم کو دیکھ رہے. اس وقت آبادیاں نہیں تھی، بہت دور سے بیت اللہ شریف نظر آتا تھا، بیابان تھا، کھلی جگہ تھی. تو جہاں تک مکہ نظر بیت اللہ نظر آتا نا، آپ علیہ السلام مدینہ کا سفر کر رہے تھے اور مڑ مڑ کر مکہ کو دیکھ رہے تھے. میں تجھے نہ چھوڑتا اگر مجھے نہ چھڑایا جاتا. آج قرآن کہتا ہے انہوں نے صحیح کیا غلط کیا، ہاتھ بڑھانے والے کہتے ہیں صحیح کیا. قرآن کی آیات غلط، وہی غلط، تم کافر ہو جاؤ. تمہارے نبی کو ہم نے ہجرت کروائی، ہم صحیح تھے، ہاتھ بڑھاؤ صحیح تھے، ہاتھ کھینچ لو کہا صحیح نہیں تھے، تمہارا عمل صحیح نہیں تھا. یہ 4 تو قرآن حکیم نے ایک جگہ 4 چیزیں بتائی. وہ نقصانات جو ماقبل میں عرض کیے، ان نقصانات کی قدر تفصیل ہم سب کچھ کر کے اللہ کی فہرست میں باغی لکھے جا چکے. یہ نقصان قرآن حدیث کے تناظر میں بحیثیت مسلمان قوم نمازوں کے ساتھ باغی، قرآن کے ساتھ باغی، احکامات کے ساتھ باغی، حج روزے کے ساتھ باغی. مردم شماری میں ایک آدمی مسلمان لکھا جائے اور اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہ لکھا جائے تو ایسی مردم شماری کو آگ نہ لگائے آدمی.
مردم شماری میں نام مسلمانوں کا ہے، کام کوئی مسلمانوں والا نہیں. صرف نام مسلمان ہونے پر کوئی مسلمان جنت میں نہیں جائے گا، اور نام غیر مسلموں کا ہونے پر کوئی مسلمان جہنم میں نہیں جائے گا. کہ جی اس کا تو نام بڑا غلط تھا، اس کا نام ٹھیک نہیں تھا، تو نام کی بنیاد پہ نہیں جائے، نہ جنت میں نہ جہنم میں، عمل کی بنیاد پہ جائے گا. تو اللہ کی باقی دین غیر محفوظ، اعمال بے جان. دین ہو، اعمال ہو، معاشرت معیشت ہو، تعلیم ہو، تجارت ہو، مالی امور ہو، سیاست ہو، کیا محفوظ ہے میرے آپ کے ملک میں؟ کیا محفوظ ہے؟ دین غیر محفوظ، اعمال بے جان، تعلیم غیر معیاری. معاشرت اور معاشرت کہتے ہیں رہن سہن کو، معیشت کہتے ہیں کمائی کے اصولوں کو. معاشرت اور معیشت مرہون منت. سیاست لولی لنگڑی، محتاج. قضا، فیصلے، عدالتیں لونڈی اور غلام. یہ لونڈی، یہ آج کا لونڈا اور لونڈی نہیں جس تو معاشرے بیان ہے. لونڈی کہتے ہیں غلام مرد ہوا کرتا ہے، عورت جو خادمہ ہوا کرتی ہے. جہاد کے بعد جو خدام ملا کرتے ہیں انہیں لونڈی اور غلام کہتے ہیں. تو عدالتیں لونڈی اور غلام ہیں. اور لونڈی اور غلام کا اصول یہ ہے، اول تو ان کے پاس کمائی کا وقت نہیں، وہ مالک سے دور رہ کر کما نہیں سکتے، مالک کی خدمت کریں. اگر کہیں کوئی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی مال ان کی جیب میں آ بھی گیا، وہ بھی مالک کا ہے، اسے غلام کہتے ہیں. قضا اور سیاست، قضا اور فیصلے، عدالتیں لونڈی اور غلام. جیسے چاہیں، جب چاہیں، جس سے چاہیں، جس وقت چاہیں، سب فیصلے آپ کے اختیار میں. سیاست محتاج. یہ قدر تفصیل آج عرض کرنی ہے. بس دین غیر محفوظ کیسے ہو گیا؟ ہمارا تو دین محفوظ ہے، ہم میں سے کسی پر پابندی نہیں ہے، ہم میں سے کسی پر پابندی نماز پڑھنے پر. دین کیسے غیر محفوظ ہو گیا؟ چند منٹ میں عرض کرتے ہیں دین کیسے محفوظ ہو گیا. میرے بھائیو، آپ تعلیم یافتہ لوگ، سنجیدہ لوگ، معاشرے کے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، دنیا بھر میں گھومنے پھرنے والے لوگ، نظام کو جاننے والے لوگ، نیٹ کے لوگ، آج کتنی ساری زمانے کی خوبیاں، اچھائیاں، برائیاں ساتھ، ساری چیزوں کو سمجھنے کے ساتھ، اس سب کے باوجود آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ ممبروں کی زینت پلس یا مائنس، اچھائی یا برائی، یہ صرف مجھے اور آپ کو مدارس فراہم کرتے ہیں. آج مدرسے ختم کر دیں، اگلے 50 سال میں بھی اور آپ کی اولادیں بھی، ہماری اولادیں بھی کافر ہو جائیں گے. آج مدارس ختم کر دیں، اور ایک عرصے سے محنت کوشش ہو رہی ہے. ہمارا براہ راست تعلق نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں بھائی ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے بڑوں کے زمانے میں مدارس تھے تو مؤذن تھا، مدارس تھے تو امام تھا، مدارس تھا تو نکاح پڑھانے والے تھے، مدارس تھے تو جنازہ پڑھانے والے موجود تھے، مدارس تھے تو قانون میں اذان دینے والے موجود تھے، مدارس تھے تو حلال حرام بتانے والے موجود تھے. آج ختم کر دیجئے، 50 سال کے بعد مسلمان ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو، پاکستان میں ڈھونڈنا پڑے گا. پاکستان میں کھلی مسجد ڈھونڈنی پڑے گی 50 سال کے بعد. آج مدارس ختم کر دیں. ہمارے انکار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے ان مدارس سے؟ کیا کر رہے ہیں یہ مدارس؟ یہ ان ممبروں کی زینت، اچھائی یا برائی، یہ مدارس ہے. وہ مجھے اور آپ کو اس قابل کر کے مارکیٹ میں پھینکتے ہیں، مارکیٹ میں ڈالتے ہیں. وہ خاموش جہاد کر رہے ہیں. افراد انسان بنا بنا کر معاشرے میں بھیج رہے ہیں. اس قابل لوگ اس قابل کرتے ہیں کہ وہ کھڑا ہو کر اللہ کی بات کو اللہ کے بندوں تک اللہ اکبر پہنچا سکے. یہ مدارس کا کردار ہے. 80 اور 90 کے درمیان، 80 کے بعد اور 90 سے پہلے کا زمانہ ہے، سرکار نے ایک قید لگائی کہ مدارس کا نظام ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، تو مدارس میں کلاس 5 تک کا
سلیبس شامل کیا جائے، ٹھیک ہے جی، قبول. کچھ عرصے کے بعد نہیں کلاس 8 تک ہونا چاہیے، قبول. نہیں میٹرک تک کا نظام ہونا چاہیے، قبول. تعلیمی نظام میں تھوڑی سی تبدیلی آنی چاہیے، اچھا بھائی دیکھتے ہیں دائرے کے اندر ہے. کچھ سلیبس بدلا جائے، کچھ وقت کم کیا جائے. آپ وقت بچوں کا بہت ضائع کرتے ہیں. اس پر پھر اہل علم حضرات سر جوڑ کر بیٹھے کہ بھائی یہ تو روزانہ مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو انہوں نے مشورے سے ایک نوٹیفیکیشن، ایک اسٹیٹمنٹ، ایک رائے، ایک فیصلہ کیا کہ ہم بھی سرکار سے کچھ درخواست کریں، کمپیوٹر ڈال دیجئے. انکار ہے نہ نقصان کی چیز ہے. کبھی مولویوں کو کمپیوٹر بھی آنا چاہیے، مولویوں کو جدید آلات سے مناسبت ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. کس نے انکار کیا؟ تو ایک وقت تھا کہ اسکول کی تعلیم نہیں تھی، اس وقت بھی مدارس کے علماء بچے پرائیویٹ اپنے امتحان دیا کرتے تھے. مدرسے کی تعلیم میں گنجائش نہیں ہے کہ بھئی آدمی ریگولر اسکول کالج یونیورسٹی کو جوائن کر سکے، تو پرائیویٹ امتحان دیتے رہتے تھے. تو وہ علماء مدرسوں میں پڑھتے تھے اور بھائی میٹرک کیا، انٹر کیا، اور بھائی یہاں تک کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر تک لوگ اپنی تعلیم کو جاری رکھتے تھے. تو جب یہ ساری مداخلت بڑھتی یہ مداخلت کیوں؟ یہ مضمون کیا چل رہا ہے؟ دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اس کے فوائد ذکر ہو رہے ہیں. دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اس کے فوائد ہے. مداخلت آ گئی. تو ایک مرتبہ اہل علم حضرات نے کہا کہ بھئی کیا ہمارے ڈاکٹرز کو بھی پوری قرآن حکیم کی تفسیر آنی چاہیے؟ مسلمان ڈاکٹر، مسلمان انجینئر، مسلمان پائلٹ، مسلمان ایڈوکیٹ، مسلمان جج، اگر آپ نصاب میں شامل کر دیں کوئی حدیث مبارکہ کی کتاب کا، آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر کا کیا تعلق قرآن حدیث سے؟ اس کے پاس پہلے تھوڑی چیزیں پڑھنے کے لیے ہیں. تو کہا بھئی اس سے بڑا نصاب تو ہمارے پاس ہے. ہم 18 مہینے پڑھاتے ہیں تو 1 سال کی پڑھائی کو کور کرتے ہیں. ہم فجر کے بعد سے پڑھاتے ہیں زور تک، زور سے عصر تک، مغرب سے عشاء تک، عشاء کے بعد 11 اور 12 بجے تک. ہم تو 18 مہینے کی پڑھائی اکٹھی کرتے ہیں تو ہمارے 12 مہینے پورے ہوتے ہیں. ہم تو ایک بچے کو 1.5 سال پڑھا کر 1 سال کا کورس پورا کرتے ہیں. ہمارے پاس گنجائش کا، آپ کے کہنے پہ ہم نے شامل کیا یہ کہ ریاست کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. تو کہا نہیں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایسا کوئی ڈاکٹر، ہم جو کچھ نصاب میں 10-12 صورتیں موجود ہیں بس وہ بہت کافی ہیں، ہم آپ کے نصاب کی کوئی چیز شامل نہیں کریں گے. کہا پھر آپ اپنے نصاب کی چیزیں یہاں کیوں شامل کر رہے ہیں؟ پھر اہل علم کو تھوڑا سا سوچنے کا موقع ملا، یہ ہو کیا رہا ہے، یہ ایسا کیوں؟ پھر تحقیق پر یہ بات پتہ چلی، تحقیق پر غور و خوض کرنے پر پتہ چلی کہ مداخلت باہر سے ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر پروفیشنل ہونا چاہیے. اگر ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے، اس کی تعلیم، ایجوکیشن، ہاؤس جاب اتنا مضبوط ہو کہ ایک آدمی وہاں سے مطمئن، کانفیڈنٹ ہو کر اٹھے. لیکن مولوی کے پاس جائے تو شک کے ساتھ جائے، شک کے ساتھ واپس آئے، اس لیے کہ مولوی پڑھا لکھا ہی نہیں ہے. مولوی کے نصاب میں اتنی 2 نمبر چیزیں ڈال دی جائیں کہ وہ رسوخ پیدا نہ کر سکے، وہ اپنی فیلڈ میں ماہر نہ ہو سکے. مولوی بس نام کا مولوی ہو. آج پاکستان میں جتنے غیر سند یافتہ، غیر تجربہ کار علماء، مولوی، مدرس موجود ہیں، آج سے پہلے کبھی نہیں تھے. غیر سند یافتہ جتنے لوگ تفسیر بیان کر رہے ہیں، آج سے پہلے کبھی نہیں تھے. یہ وہ مداخلت. فتویٰ دینے والے لوگ غیر سند یافتہ، تحریر، تقریر لکھنے، بتانے، سمجھانے والے لوگ جتنے آج ان کوالیفائڈ لوگ ہیں، آج سے پہلے کبھی نہیں. یہ مداخلت کی برکات ہیں. تو کہا ہم چاہتے ہیں کہ مولوی ان ایجوکیٹڈ ہو. باہر سے ایک آدمی آتا ہے، کہا مولوی صاحب میں بینکاری کا مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. کہا میرا کیا تعلق بینکاری سے بھائی؟ کسی بینکر سے جا کر پوچھو، کسی ایسے دارالفتہ میں جاؤ جو بینک کے نظام کو سمجھتے ہیں. آئندہ اسے توبہ کیجیے، مسجد میں میرا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. کہا مولوی صاحب مارکیٹ میں یہ چیزیں چل رہی ہیں، یہ اسٹائل چل رہا ہے، یہ آمد جامد، آؤٹ پٹ ان پٹ، یہ مسائل چل رہے ہیں، یہ شکلیں چل رہی ہیں، یہ شکل جائز ہے. کہا مجھے کیا پتا بھائی، میں مسجد کا آدمی ہوں، میں بازار تھوڑی جاتا ہوں. کہا ان کنڈیشنز پر لین دین کروں نہیں کروں؟ کہا مجھے کیا پتا، میں کوئی تاجر تھوڑی ہوں، میں بزنس مین تھوڑی ہوں، میں باہر تھوڑی جاتا ہوں. کہا مولوی صاحب بٹوارے کے اصول کیا ہیں؟ پٹواری مجھے یوں کہتا ہے. تقسیم کے اصول کیا ہیں؟ کس کو ملے گا، کس کو نہیں ملے گا؟ کہا مجھے نہیں معلوم، پٹواری سے جا کر پوچھو. تو میرے بھائیوں، کون سا مسئلہ میرا ممبر حل کر رہا ہے؟ آنے والا خلا کے مسائل کا مجھے نہیں معلوم،
آنے والا بینک کے مسائل کا مجھے نہیں معلوم، میں اپنے بچوں کو دنیا کی کس یونیورسٹی میں بھیجوں؟ کہا میرا کیا تعلق، مجھے کیا پتا کہاں جانا چاہیے آپ کے بچے، کہا کون سے ملک میں دینی ماحول، کہا مجھے کیا پتا کس ملک میں، آپ جائیے خود وزٹ کیجئے۔ تو جب آنے والا دیکھتا ہے مولوی ہے، صرف مولوی ہے، تو اس لیے کا نظام اور سسٹم یہ ہے۔ دوستی کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہوا، دین غیر محفوظ ہو گیا، ان ایجوکیٹڈ لوگ یہاں آتے چلے گئے، دین غیر محفوظ ہوتا چلا گیا۔ اب آنے والے نے فیصلہ کیا کہ نہ دین اس قابل ہے جو میری رہنمائی کرے، اور نہ میں اپنے بچوں کو دیندار بنانا چاہتا ہوں۔ دین غیر محفوظ، دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اللہ اور رسول کے خلاف ہاتھ بڑھایا، دین غیر محفوظ، اعمال بے جان۔ اتنی چیزیں مارکیٹ میں موجود ہیں، اتنی اشتہار بازی موجود ہے، اتنے سائن بورڈ موجود ہیں، اتنے کلپس موجود ہیں، اتنے آسان پیکیجز موجود ہیں کہ یہ آنکھ 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے زنا کر رہی ہوتی ہے، اعمال بے جان۔ یا اپنے موبائل میں زنا کر رہا ہوتا ہے آدمی اپنی آنکھ سے، یا ڈرائیو کرتے ہوئے زنا کر رہا ہوتا ہے، یا رات کو ٹیلی ویژن دیکھ کے زنا کر رہا ہوتا ہے، ہر وقت اس کی آنکھ زنا کے عمل میں مشغول۔ اب بھئی ایسی آنکھیں جب نماز پڑھیں گی تو اسے نماز میں اللہ نظر آئے گا، کچھ اور نظر آئے گا؟ آدمی ساری نماز میں یہی پریشان ہوتا رہے گا۔ 45% نمازیوں کا یہ، میں کیونکہ مسجد میں رہتا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں، 45% نمازی کا مسئلہ ہے کہ نماز میں گندے گندے خیالات آتے ہیں۔ 45% نمازی، یہ 45% جوان نہیں ہیں، ان میں آدھے بوڑھے بھی ہیں کہ جی ایک عرصہ ہو گیا نماز پڑھے گندے خیالات آتے ہیں جب۔ تو بھائی 23 گھنٹے تو ہم نے جو ایکسرسائز کی ہے تو 15 منٹ آنا بھی وہی چاہیے، اصول بھی وہی ہے، ضابطہ بھی یہی ہے، ہونا بھی ایسے چاہیے۔ تو اعمال بے جان، دوستی کا ہاتھ بڑھایا، پہلے دین کیا پھر اعمال گئے۔ تعلیم غیر معیاری، تعلیم کا معیار ڈھونڈنے جاتے ہیں، جتنی بڑی فیس، جتنا اچھا سسٹم، جتنا اچھا نظام، جتنا اچھا اسکول یونیورسٹی کالج، اتنی دین سے دوری۔ بڑی فیس دے کر بچوں کو پابند کرتے ہیں کہ دیکھو اگر تم دین پر چلو گے تو تمہارا ریزلٹ اچھا نہیں رہے گا۔ بڑی فیسیں خود از خود لائنوں میں لگ کر دیتے ہیں، جتنی بڑی فیس اتنی دین سے دوری۔ جتنے نظام کمزور وہاں تعلیم کمزور ہے، لیکن کم از کم میرا آپ کا بچہ کافر بن کر نہیں نکلتا، اللہ اور رسول کا باغی بن کے نہیں نکلتا۔ تعلیمی نظام غیر معیاری، معاشرت اور معیشت مرہون منت، معاشرت اور معیشت مرہون منت، جو پالیسی آئے گی وہ پالیسی پہ عمل کرنا مجبور ہے۔ 95% مسلمان سودی کریڈٹ کارڈ استعمال کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، چاہے وہ استغفار پڑھ کے ٹرانزیکشن کر رہا ہو، چاہے 2 نفل پڑھ کے کر رہا ہو، توبہ استغفار کرتا ہو، جو مرضی کر رہا ہو، لیکن ایکسرسائز یہی ہے۔ 95% مسلمان سود کا کسٹمر ہے، سود کا کسٹمر ہے۔ معاشرت اور معیشت مرہون منت ہے، جو پالیسی آئے گی اسے قبول کرنا پڑے گا۔ سیاست محتاج سیاست محتاج ہوگی۔ احتیاج والے لوگ 3 قسم کے ہوا کرتے ہیں۔ ایک محتاج ہوتا ہے جس کی ایک ٹانگ نہ ہو، وہ بیساکھی سے چلتا ہے۔ سیاست کبھی ہمیں ایک بیساکھی پہ نظر آتی ہے، کسی موقع پر ویل چیئر پہ نظر آتی ہے کہ دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئی، کسی موقع پر روح نکلی ہوئی نظر آتی ہے کہ اسے 4 کندھوں نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ یہ 3 طریقے ہیں، سیاست ان سے باہر نہیں ہے۔ کسی موقع پر ہمیں سیاست کی ایک ٹانگ نظر آتی ہے، غائب نظر آتی ہے، ایک ٹانگ کی جگہ بیساکھی نظر آتی ہے۔ کسی موقع پر ویل چیئر پہ سیاست نظر آتی ہے کہ بھئی دونوں ٹانگیں غائب ہیں، اس وقت چل نہیں سکتا۔ کسی موقع پر کا روح نہیں ہے، جان نہیں ہے، 4 کندھوں نے اٹھائے ہوئے۔ مالی نظام سب کا سب مردہ، مالی نظام مردہ، اس لیے کہ سود مردہ ہے اور حلال تجارت زندہ ہے۔ سود مردہ ہے، وہ آدمی کو، نظام کو، لوگوں کو، خاندانوں کو، سسٹم کو، کاروبار کو مردہ کر دے گی۔
یہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا. سارا نظام تجارتی نظام مردہ. دوستی کا ہاتھ بڑھانے سے جتنی حلال چیزیں تھیں آج حرام ہو گئی. جو حرام چیزیں وہ سب حلال ہو گئی. یہ دوستی کا ہاتھ بڑھانے سے. طاقت وہاں، قوت وہاں، تشہیر وہاں، اسباب وہاں، دماغ وہاں. اس لیے ہم حلال کو حرام کہنے پر مجبور اور حرام کو حلال کہنے پر مجبور. حرام پر حلال لکھا ہوا ہونے کے باوجود، معلوم ہونے کے باوجود تسلی کے ساتھ حلال حرام ہو گیا، حرام حلال ہو گیا. آخری دو باتیں عرض کر کے بات ختم کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ میرا آپ کا کیا قصور ہے؟ ہم صاحب اقتدار نہیں ہیں، صاحب طاقت نہیں ہے، فیصلہ ساز نہیں ہے، ہم حکومت تھوڑی ہیں، ہم ریاست تھوڑی ہیں. میرے بھائیو، ہم ہی حکومت ہیں، ہم ہی ریاست ہیں، ہم ہی طاقت ہیں اور ہم ہی قصوروار ہیں. پوری دنیا ہمیں اس پر کسی کا اختلاف نہیں، ہمیں جمہوری ملک مانتی ہے. ہم بھی اپنے آپ کو مجبوراً جمہوری ملک لکھتے ہیں، اسلامی جمہوریہ لکھتے ہیں. تو جمہور کا تو اصول یہی ہے. جمہوریت میں تو عوام طاقتور ہوتی ہے. پوری دنیا میں جو قانون عوام نہیں چاہتی، نہیں بنے گا، نہیں بنتا. کیونکہ ہمارا جمہور نہیں ہے. ہماری جمہور میں غیرت باقی نہیں رہی، ہمارے جمہور میں ایمان باقی نہیں رہا، ہمارے جمہور میں احساس باقی نہیں رہا، مروت باقی نہیں رہی. ایمان اعمال اس درجے خستہ حال ہو گئے ہیں کہ اب ہمارا جمہور بھی مردہ ہو گیا. ایک صاحب کہنے لگے پیٹرول کی قیمت، ڈالر کی قیمت. تو انہوں نے کہا بھائی ہم تو مسجد کے ملا لوگ ہیں، جب 1000 پہ ڈالر پہنچ جائے گا تب بھی لوگ کہہ رہے ہوں گے، ٹرانزیکشن کر رہے ہوں گے. کیا ہو گیا؟ پیٹرول 1000 روپے پہنچ جائے کیا ہوگا؟ کہ ہمارے اندر وہ احتجاج کے جراثیم مردہ ہو گئے ہیں. ہمارے پاس اتنا سے احتجاج ہے، آپ نے مجھے بتا دیا، میں نے آپ کو بتا دیا، نہ آپ کے کام نہ میرے کام، کوئی نہیں اٹک رہا، سارے کام چل رہے. اس کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ پوری دنیا کے اندر لوگ جمہوریت کی طاقت کو سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم سب کی ایک کفر کی رائے نہیں ہے، تو میں اور آپ ہی تو طاقت ہیں. لیکن کیونکہ ہم نے اپنی طاقت کو نہ سمجھا اور ہمارے سودی نظام نے ہمیں مردہ کر دیا، ایمان کی جان کھینچ لی. اس لیے جو مرضی اس پاکستان کی سرزمین پر، پاکستان کی جو مرضی ہو جائے، آج یہاں 10 گنا مہنگائی ہو جائے، بس زبان سے بولیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. ہر آدمی وہی چیز 1 روپے کی 1000 روپے کی لے گا، بولے گا 1000 کی ہو گئی ہے، کیا کرنا ہے؟ کہ پہلے میں 1 لیا کرتا تھا، اب خاموشی سے اب 2 دے دیجئے. کہ پہلے 1000-2000 کا پیٹرول کا اب مہنگا ہو گیا، لا حول ولا قوت، کیا کروں کیا؟ کہ ٹینک فل کر دیجئے. تو بھئی اس کے بعد عوام میں تو کوئی فرق نہیں پڑا، اس لیے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہماری اپنی خواہشات ہیں، ہماری اپنی زندگیاں ہیں، اس میں کہیں تعطل نہیں آنا چاہیے، وہ چلنی چاہیے. اور لوگوں کو کنوینس اور مطمئن کرنے کے لیے میں بھی کہہ دیا کروں بہت مہنگائی ہو گئی. مہنگائی ہو گئی، وہ اثر کہاں نظر آ رہا ہے مہنگائی کا؟ کس نے کھانا چھوڑ دیا ہے؟ کس نے ایک ٹائم دوپہر کا کھانا چھوڑ دیا؟ کس نے اسفار چھوڑ دیے؟ کس نے خرید و فروخت چھوڑ دی؟ کس نے گاڑیاں لینے چھوڑ دی؟ کس نے مکان بنانا چھوڑ دیا؟ کس نے اچھا پہننا چھوڑ دیا؟ کس نے اچھا کھانا چھوڑ دیا؟ کیا کیا ہے ہم نے؟ سب کچھ تو ہو رہا ہے، بس ایک دوسرے کو دھوکے میں رکھنے کے لیے، کنوینس کرنے کے لیے کہ بھئی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے مہنگائی ہو گئی، ہاں یہ بھی کہہ رہا ہے، اچھا ٹھیک ہے، وہ بھی جانتا ہے یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے. کہتے اس لیے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ مٹھی مضبوط ہے. خواہشات تو سب کی پوری ہو رہی ہیں. 2 باتوں میں سے آخری بات، ہم نے محبت کا، دوستی کا کیسا کیسا ہاتھ بڑھایا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے ہمیں قبول کیا؟ نہیں. انہوں نے اپنا دوست جانا؟ کہا نہیں. انہوں نے ہمیں آج بھی یہ کہا، کیا کہا؟ بس یہ بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. رمضان المبارک کا زمانہ ہے، مسلمان مزدور ہیں،
غیر مسلم مالک ہے، کام کروانے والا ہے، کہا جی کل کام کر سکیں گے، کام زیادہ ہے، بہت سارے مزدور کا ایک ساتھ ایک دن میں کام نپٹاؤ. تو آدھے مسلمانوں نے کہا کہ ہم روزہ رکھیں گے، پیسے آپ جتنے مرضی دیں، آدھی دہاڑی دے دیجئے، ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں، آدھی دہاڑی دے، لیکن روزہ رکھیں گے، روزہ نہیں چھوڑیں گے، بتائیں کل آئے نہیں ہے، کہا جاؤ. آدھے وہ بھی مسلمان تھے، انہوں نے کہا جی ہم آئیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، آپ ہمیں دہاڑی، کا پوری دہاڑی پوری دیں گے، کہا آ جاؤ کل دیکھتے ہیں. کام روزہ نہیں رکھیں گے اور پورا دن کام کریں گے اور کام نپٹا کے جائیں گے، پیسے کتنے دیں گے، کہا آ جاؤ پھر دیکھ لیں گے. دوسرے دن سارے مزدور نے مل کر، روزے دار بھی غیر روزے دار بھی، سب نے کام کیا. جب شام کو پیمنٹ کرنے کا موقع آیا تو روزے دار کو پوری دہاڑی اور کھوجے دار کو آدھی دہاڑی. کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ ہے جو اصول اور ضابطہ ہے. کہا یہ کون سا ضابطہ ہے؟ یہ کون سا ضابطہ ہے؟ تو اس غیر مسلم نے کہا کہ میرا قانون یہ کہتا ہے کہ تم اپنے رب کے نہیں تو میرا کام بھی ٹھیک نہیں کیا ہوگا. یہ اپنے رب کے ہیں تو انہوں نے الجھاؤ ہو گیا، ہنگامہ ہو گیا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مزدور دوسری منزل پر سامان نیچے سے اوپر لے جانا تھا. ایک مزدور دوسری منزل پر سامان نیچے سے اوپر بلاک لے جانے تھے. تو ایک مزدور 4 بلاک اٹھاتا تھا، ایک مزدور 2 اٹھاتا تھا. تو مالک بہت دیر تک دیکھتا رہا کہ 2 بلاک والا بھی اور 4 بلاک والا بھی، دہاڑی ایک، کام ایک، وقت ایک، کھانے کا ٹائم ایک. تو شام کو اس نے پوچھا کہ یہ میں پورا دن دیکھتا رہا کہ 2 بلاک آپ دوسری منزل پر اور یہ آدمی ایک وقت میں 4 بلاک. تو 2 بلاک والے نے کہا کہ 4 بلاک والا سست آدمی ہے، نکما آدمی ہے، یہ دوسرے چکر سے بچنا چاہتا ہے، اس لیے ایک ساتھ 4 لے کے جاتا ہے. 4 والا معیوب بن گیا اور 2 والا ایکٹیو ہو گیا. کہا یہ دوسرے چکر سے بچنا چاہتا ہے. کہا تم نے سیم چکر لگائے، اس کی اینٹیں چیک کرو. کہا اس کی اینٹیں 2000، تیری 1000، تو نکما ہے یا نکما ہے؟ تو اس غیر مسلم نے کہا کہ بھئی یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ تم نے آدھے دن میں پورا کام کیا، تم نے پورے دن میں آدھا کام کیا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے موٹر وے کی طرح ریکارڈنگ دکھا دی. کہا دیکھو تم آہستہ آہستہ کام کر رہے تھے، پورا دن کھینچنا تھا تم نے، اور انہوں نے تیزی کے ساتھ کام کیا کہ آدھے دن میں کام دونوں نے ایک برابر کیا. تمہیں پوری دہاڑی کیوں دی؟ تم خائن ہو، تم نے خیانت کی، اس لیے تمہیں آدھی دہاڑی دوں گا. اور انہوں نے خیانت نہیں کی. جو اللہ کا ہے وہ میرا بھی ہو سکتا ہے، جو اللہ کا نہیں وہ میرا نہیں ہو سکتا. آج پوری دنیا کا کفر مسلمان کو یہ میسج دے رہا ہے، تم جو مرضی پیغام، محبت کے پیغام بڑھاتے پھرو، ہمارے نزدیک تم اللہ کے باغی ہو. جب تم اللہ کے باغی ہو تو ہمارے دوستی کے قابل نہیں بن سکتے. تم اس قابل لوگ نہیں ہو کہ تمہیں دوست بنایا جائے، اس لیے کہ تم اپنے خالق اور مالک کے نہیں ہو. تو میرے بھائی نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ کفر راضی ہوا. اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے صحابہ کو کہا کہ صحابہ نے انہیں ناراض کیا تھا اور مجھے راضی کیا. اے مسلمانوں، اب تم انہیں راضی کرنے کے لیے مجھے ناراض کر رہے ہو. صحابہ نے انہیں ناراض کیا، کفر کو ناراض کیا، مجھے راضی کرنے کے لیے. اب یہ وقت آ گیا